شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام شہر رمضان کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے قیام اللیل کے بارے میں سنا کہ رات کے وقت رمضان کی راتوں میں اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہو کر قرآن مجید سننا ایک پسندیدہ ترین عبادت ہے جس پر بخشش کا وعدہ بھی ہے، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم قرآن مجید کا کچھ حصہ زبانی یاد کیے ہوئے ہوں، یعنی حفظ ہو، یا پھر ہم کسی حافظ کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کو سنیں۔ بہرحال قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے جسے اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو اللہ نے رمضان میں اتارا ہے۔ رمضان کی خاص خصوصیت ہی یہی ہے، رمضان کی اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری کلام یعنی قرآن مجید تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارنا شروع کیا، یعنی نزول قرآن کا آغاز رمضان المبارک میں ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ گویا یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کا بندوبست فرمایا، اور اس کی ایک خاص رات کا اس مقصد کے لیے انتخاب کیا گیا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا کیونکہ ہم ہی خبردار کرنے والے تھے۔ وہ رات کون سی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک ہم نے اس کو یعنی اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اور لیلۃ القدر کی پھر اسی اعتبار سے بہت زیادہ فضیلت بھی ہے جو انشاءاللہ آئندہ ایک پروگرام میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہاں پر ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ رمضان میں خصوصی تعلق قائم کریں، دن میں اس کی تلاوت بھی کریں، رات کو اس کو سنیں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سمجھنے کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کسی کا بھی کلام اگر انسان سمجھتا ہی نہیں تو اس کے ساتھ کمیونیکیشن کیسے ڈیولپ ہو سکتی، اس کے ساتھ انسان کا تعلق کیسا ہو سکتا ہے جس کی بات ہی انسان کو سمجھ نہ آئے۔ ہم کسی بھی انسان سے جب بات کرتے ہیں تو اس بات کو میک شور کرتے ہیں کہ ہم اس کی بات پوری طرح سمجھ پائیں، خصوصاً وہ بات جس میں ہمارا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات اور ہمیں سمجھ میں نہ آئے، یہ کتنی حیرت کی بات ہے اور کتنی عجیب بات ہے۔ اور کلام بھی وہ جو ہمارے لیے ہدایت ہے، جس میں ہمارے لیے رحمت ہے، شفا ہے، برکت ہے، ذکر ہے، جو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا جس پر انحصار ہے، اگر ہم اس کلام کو نہ سمجھیں تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا رمضان ایک بہترین موقع ہے کہ ہم روزانہ اس بات کے لیے کچھ وقت نکالیں کہ قرآن مجید کا کچھ حصہ تلاوت کریں، کیونکہ ہر حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے، لیکن صرف اس کو پڑھتے رہنے ہی کو کافی نہ سمجھیں، یا صرف اس بات کا ہی ٹارگٹ نہ رکھیں کہ ہم نے 1 یا 2 یا 5 7 قرآن مجید ختم کرنا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک مقابلے بازی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور صرف اس کو بے سوچے سمجھے تیزی سے اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ختم کر سکیں۔ حالانکہ اس کو پڑھنے کے لیے وقت نکالنا، اس پر غور و فکر کرنا، اس پر تدبر کرنا، یہ بھی ہمارا ایک فریضہ ہے،
اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ کتاب انزلناہ الیک، ایک کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، مبارکن، یہ بہت برکتوں والی ہے، خیر و بھلائی سے بھری ہوئی ہے۔ کس لیے آئی ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت پکڑیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا ہے، اور اس کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکالنا ہے۔ ایسی مجالس میں شرکت کی جا سکتی ہے، ایسی جگہوں پر جا سکتے ہیں، یا گھر میں بہت سی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں ڈیجیٹل فارم میں کہ جہاں سے ہم قرآن مجید کے معنی کو جان سکیں، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمارا رب ہم سے کیا فرما رہا ہے، کیونکہ ایک دن تو بہرحال ہم نے اپنے رب سے جا کر ملاقات کرنا ہی ہے، اور اس دن کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں، اور اس ملاقات میں بھی کوئی شک نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت جو دعائے استفتاح پڑھتے تھے، اس میں اس بات کا ذکر کیا کرتے تھے کہ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، کہ یا اللہ تیری ملاقات برحق ہے، بالکل سچ ہے، ایسا ہونا ہے۔ اگر ایسا ہونا ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے اور ہمارا اس پر یقین ہے، تو ذرا سوچئے کہ ہم اپنے رب کے سامنے جا کر کیسے کھڑے ہوں گے، کس طرح بات کریں گے، کیا جواب دیں گے کہ ہم نے دنیا میں ڈھیروں کتابیں پڑھ ڈالی، ہم نے بہت سی ڈگریاں لے لی، لیکن اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھا، اس کی کتاب کو نہیں سمجھا۔ لوگوں کی باتیں جاننے میں ہمیشہ دلچسپی رہی، دنیا کے فلاسفرز، دنیا کے بڑے بڑے لوگ جن سے ہم مروب رہے، متاثر رہے، اور ان کی باتوں کو ہم دل و نگاہ میں سمائے رہے، لیکن کیا ان ساری سرگرمیوں میں ہمیں اتنا وقت بھی نہ ملا کہ ہم خالق کائنات کی بات کو بھی سمجھتے؟ انسان کے لیے یہ کس قدر محرومی کی بات ہو سکتی ہے کہ جس نے اسے پیدا کیا، جو اس کو رزق دیتا ہے، جو اس کی ساری ضروریات پوری کرتا ہے، وہ اسی کے کلام پر کان نہ دھرے، اسی پر توجہ نہ دے۔ لہٰذا ہم سب کو اپنے اپنے طور پر اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس رمضان میں اپنے ساتھ عہد کرنا چاہیے، اور ایک ٹارگٹ رکھنا چاہیے کہ زندگی رہی تو اگلے رمضان تک انشاءاللہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا مکمل کر لیں گے، تاکہ ایک دفعہ تو پتہ چلے کہ رب نے یہ کیوں اتارا اور اس میں ہم سے کیا کہا۔ بعض اوقات انڈائریکٹلی ہم دوسروں سے سنتے رہتے ہیں، اچھی بات ہے وہ بھی، لیکن خود پڑھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایک براہ راست تعلق ہونا چاہیے، جس میں کوئی اور نہ ہو۔ کیا یہ حقیقت نہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم الگ وقت گزاریں، ہمارا ایک پرسنل ٹائم ہو، اور جس میں کوئی اور دوسرا نہ ہو؟ کیا واقعی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہمارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کوئی پرسنل ٹائم ہوتا ہے؟ اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہوتا ہے، نماز میں ہوتا ہے، یا ویسے ہم تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرتے ہیں، تو اگر ہم اپنی ہی باتیں سنا رہے ہیں اور اللہ کی کوئی بات ہی نہیں سمجھتے، تو وہ کس قسم کی محبت کا دعویٰ ہے، اور کس قسم کا پرسنل ٹائم ہے، اور کس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ لہٰذا دل، دماغ، عقل سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھیں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ رمضان مبارک میں جتنا قرآن مجید نازل ہو چکا ہوتا تھا، اس کو جبریل علیہ السلام کو پڑھ کر سناتے تھے اور مدارسہ کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب آخری رمضان تھا آپ کی زندگی کا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن مجید 2 مرتبہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ پڑھا یا مدارسہ کیا، جس کا معنی یہ کہ جبریل پڑھتے تو آپ سنتے، آپ پڑھتے تو جبریل سنتے، اور اس طرح قرآن مجید کی راتوں میں خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق رہا۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، اور ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس کو جانیں، اسے معلوم کریں۔ رمضان کا چاند دیکھتے ہی ہم نے ایک دعا پڑھی تھی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم نے
امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کی دعا کی تھی۔ کسی بھی انسان کے لیے یہ 4 چیزیں بہت ہی اہم ہیں، لیکن یہ سب کچھ ممکن کیسے ہو؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ملک میں رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ہمارے داخل اور خارج میں امن اور سلامتی نظر نہیں آتی۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بہت اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کا جو سورس ہے، یعنی قرآن مجید، جو اس کا منبع ہے، جو سرچشمہ ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر دیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی تعلق ہے بھی تو صرف عربی میں پڑھنے کی حد تک۔ ظاہر ہے ہم سب کی زبان عربی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عربی میں کیوں اتارا؟ اس لیے کہ عربی زبان ہی وہ زبان ہے کہ جو قرآن کے معنی کو صحیح طور پر ادا کر سکتی ہے۔ ہم سب عربی تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن الحمدللہ بہت سے تراجم ایسے موجود ہیں اور عربی پڑھنے کی سہولت بھی موجود ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر اطمینان ہو، ہمارے دلوں کے اندر ایک سکون اور خوشی ہو، اور ہم دنیا کی بہت سی مشکلات میں اپنے اندر ایک امن پیدا کر سکیں اور ہمارے ماحول کے اندر سلامتی اور اطمینان ہو، تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بتائی ہوئی راہ پر چلیں۔ ہر نماز کے اندر ہم ہاتھ باندھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری دعا کیسے قبول کرے جب ہم سیدھے راستے کی طرف جانے کا جو اس نے نشان بتایا ہے اسی کو بھلا دیں، اسی کو اگنور کر دیں، اسی کو ایک طرف کر دیں۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ اس قرآن کے اندر ہدایت اور فرقان کی نشانیاں ہیں۔ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے کہ جو انسانوں کو امن اور سلامتی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کتاب کے شروع میں ہی بتا دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تم نے ہدایت کی دعا مانگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت دے گا، لیکن کس کو؟ جو ہدایت چاہے گا، جو اپنے اندر تقویٰ رکھے گا، جو اپنے اندر یہ تڑپ رکھے گا کہ اسے سیدھا راستہ ملے۔ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے اور وہ راستہ اسلام کا راستہ ہے تو یقیناً ہماری زندگی میں سلامتی بھی ہوگی۔ پھر اسی طرح ہم نے اس رمضان کے سلسلے میں یہ بھی حدیث پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب واقعی رحمت کے دروازے کھلے تو قرآن مجید نازل ہوا رمضان میں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الرحمن کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الرحمن نہایت مہربان، علم القرآن اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ گویا قرآن کی تعلیم رحمان کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم واقعی رحمت سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہترین رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہی راستہ ہے کہ ہم اس تعلیم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اور تلاوت کا مطلب صرف قرات نہیں ہے بلکہ اس کا معنی سمجھ کر پڑھنا بھی ہے، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ گویا اللہ کی کتاب پڑھنے والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں کوئی نقصان ہے ہی نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے، ایک ایک حرف پڑھنے کا بھی فائدہ ہے۔ اور خاص طور پر رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے میرے رب،
میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا، یعنی قیام کے لیے رات کو کھڑا ہو کر نماز پڑھتا تھا، لہٰذا اس کے بارے میں بھی میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ قرآن مجید کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، لیکن دن کی بنسبت رات کو پڑھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو ہر رات میں قرآن سناتے تھے، اور پھر جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے خود رمضان کے آخری عشرے میں رات کا طویل قیام کر کے نماز خود پڑھائی اور اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی قرات کی۔ پھر اسی طرح اگر انسان قرآن مجید کا کچھ حصہ زبانی بھی یاد کر لے تو اس سے اس کی نمازیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ یعنی خود اگر انسان نوافل پڑھ رہا ہے یا اپنے طور پر عبادت کرنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور ایسا حافظ نہیں کہ جو اس کو قرآن سنائے، تو اگر انسان قرآن مجید کا کچھ حصہ اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہو تو اس کی نماز بھی زیادہ بہتر ہو سکتی ہے، خوبصورت ہو سکتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں کو اس سے منور کر دے، ہماری قبر میں اس سے روشنی کر دے، قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے حق میں سفارشی بن جائے اور ہم اہل القرآن میں سے اٹھائے جائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کچھ خاص بندے ہیں جن کو اہل اللہ کہا گیا ہے، اور وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شغف رکھتے ہیں۔ اگر ہم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اس کا ثبوت اللہ کے کلام سے محبت کے ذریعے دینا ہوگا، اور اللہ کے کلام سے محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس کو اپنا حرز جان بنائیں اور اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔